سر ویسے سیاسی اسلام اور اس پہ بہت جزئی سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی گفتگو سے بھی، تو آپ تو اس پہ میں پھر کبھی آپ سے مستقبل ضرور ہم ایک لمبی بھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی میں تھوڑا سا آپ سے الحاد سمجھنا چاہتا ہوں کہ الحاد کیا ہے، عہد جدیدیت کا الحاد کیا تھا اور ما بعد جدیدیت کا الحاد کیا ہے، اور اس کی فکری بنیادیں اور مذہب کے لیے وہ کتنا خطرہ ہے۔ اصل میں میری گزارش ہے، اگر آپ کی بات پوری ہوگی جی بس یہ سوال، اگر اس کی مزید تھوڑی سی تفصیل بیان فرما دیں تو وہ بھی بڑا اچھا ہے کہ الحاد کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، یا اس میں کیا ایسے ایشوز ہیں جن کو زیر بحث لانا چاہیے۔ یعنی جیسے حیات اور کائنات کی مکمل مادی تعبیر ہی ہمارا، حالانکہ بیچ میں آپ نے بہت اچھے پوائنٹس اس پہ دیے ہیں جی، لیکن میں صرف چونکہ اس کو ایک مستقل موضوع بنانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے دوبارہ یہ سوال کیا۔ جی، ضمناً آپ نے کافی بار اس پہ بات کی، تو وہ جو ایک تصور ہے کہ ہم حیات اور کائنات اور انسان سب کی مکمل مادی تعبیر دے سکتے، نہ اس میں کسی روحانیت کی ضرورت ہے نہ خدا کی ضرورت ہے، اور ظاہر یہ دونوں چیزیں نہیں تو نبوت اور آخرت وغیرہ تو سب چیزیں۔ تو اب عہد جدیدیت میں بھی جیسے مارکسزم ہے، مکمل الحادی فلسفہ حیات ہے، لیکن اس میں یہ خوبی تو نظر آتی ہے نا کہ وہاں جو مارکسی بندہ ہے وہ اپنی ذات سے اٹھا ہوا ہے، جی، معاشرے کے لیے انقلاب، تبدیلی، ظلم کا خاتمہ، اس کے اندر کم سے کم جذبہ شہادت جانے دی، ہیروئزم، مطلب جی ایسی ویسی جانے دی، وہ جو ہیروئزم کا تصور ہے وہ بہت غالب ہے بالکل مغربی جو تصورات ہیں۔ بالکل، تو انہوں نے اگرچہ ان چیزوں کا انکار کیا لیکن یہ والا انہوں نے کام کیا۔ لیکن جو ما بعد جدیدیتی الحاد ہے جس کے اندر مکمل لبرلزم ہے، جس کے اندر انسان مطلب جو ملحد ہوتا ہے وہ تو پھر کسی کام کا نہیں نظر آتا، جی، تو اس حوالے سے میں تھوڑا سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں میرا تھوڑا سا ایک پرابلم ہے اس حوالے سے چیزوں کو دیکھنے کا، وہ یہ ہے کہ جیسے جو مغربی انسان ہے نا، اگر آپ ان کی فکری تاریخ کا مطالعہ فرمائیں اور ان کی بڑی تحریک ہیں جن سے جدید یورپ پیدا ہوا ہے، جیسے رینیسانس ہے، ریفارمیشن ہے، انلائٹمنٹ ہے، رومانٹسزم ہے، تو یہ جو بڑی تحریکیں ہیں نا وہ بتدریج ایک عمل کو ظاہر کرتی ہیں۔ ٹھیک، وہ ہے کہ ایک فاعل علمی کے طور پر اس کائنات کی ایک ایسی تعبیر کرنا جس میں مذہب کی محتاجی ختم ہو جائے۔ میں اپنے عقلی وسائل سے اس کائنات کی ایسی تعبیر کروں جس میں میں وحی، الہام، خدا، اس کے رسول، ان کا دست نگر نہ رہوں، میں اپنی حریت مطلقہ کو پر سرفراز ہو جاؤں اور میں اس کائنات کو ایک ایسی آنکھ سے دیکھنے کا سلیقہ پیدا کروں جس میں کسی کا محتاج نہ رہوں، میں اپنے وسائل سے شعور اور عمل کے میں اس کائنات کی نہ صرف تعبیر کروں بلکہ اس تعبیر کو بنیاد بناتے ہوئے میں اس کائنات کی تسخیر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری گزارش یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں الحاد بہرحال پھیل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ترکی کے معاشرے میں الحاد تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ایرانی معاشرے میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ وہاں کئی ہزار مساجد جو ہیں وہ بند ہو گئی، اور سعودی عرب میں اگر لڈ اس کا ڈھکن اٹھایا جائے تو وہاں سے الحاد کا ایک طوفان جو ہے وہ نکلے گا۔ اب اس میں کیا مسٹری کیا ہے؟ جدید ریاست یعنی کہ وہ جگہیں جہاں ریاست نے ایک مذہبی پوزیشن اختیار کی یا اپنی سیلف پرسیپشن کو مذہبی بنا دیا، یعنی اسلامی انقلاب جیسے یہ ہوا سعودی عرب میں، اسلامی ریاست اور شریعت کے قوانین، یعنی وہاں پاور میں اور مذہب میں ایک جوڑت پیدا ہو گئی۔ یہ نہیں ہوا کہ اس طاقت کے سٹرکچر کو مذہب نے اپنے تابع کر لیا، یہ نہیں ہوا۔ وہاں شریعت میں یا دین مذہب میں اور طاقت کے سٹرکچرز میں ایک تطابق یا ایک اتحاد پیدا ہو گیا۔ اچھا، اب وہ جو اتحاد ہے، اس اتحاد کی اگر اس کا مزید تجزیہ کریں تو ان معاشروں میں، خاص طور پر سعودی عرب میں اور ایران میں، جو دین ہے یا مذہب ہے یا شریعت ہے وہ طاقت کے انسٹرومنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ جو شریعت اور مذہب کے تصورات ہیں وہ اس طاقت کی یا اس سرمایہ کی کنڈیشننگ نہیں کرتے۔ یعنی سعودی عرب تو جو طاغوت ہے، جو ظلم کا سب سے بڑا نظام ہے،
جو ظلم کا سب سے بڑا پروٹیکٹر ہے امریکہ، اس کی جو معیشت یا اس کی جو اکنامک پاور ہے اس کو تو انڈر رائٹ ہی سعودی عرب کرتا ہے. پیٹرو ڈالر کا تصور تو سعودی عرب سے پیدا ہو. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو پیٹرو ڈالر کو انڈر رائٹ کرتا ہے وہ اسلام کا بھی نمائندہ ہو؟ تو ہمارے جو حرمین شریفین ہیں وہ براہ راست امریکہ کی نگرانی میں، یعنی کہ وہ ٹرمپ نے جب یہ سامنے بیٹھے تھے سلمان اور محمد اور بڑے، انہوں نے کہا، انہیں ایسے اشارہ کر کے کہا، کہتا ہے if it weren't for us، دے اشارہ کیا ان کی طرف، they wouldn't last a week، اگر ہم نہ ہوں تو یہ ایک ہفتہ باقی نہیں رہ سکتے. چونکہ وہ ظلم اور جبر کا جو نظام ہے اس میں اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے انہوں نے مذہب کو برتا ہے. صحیح. اچھا، جہاں طاقت اور مذہب میں اس طریقے کا اتحاد ہوگا جیسا سعودی عرب میں یا ایران میں یا اردوان نے ترکی میں لانے کی کوشش کی ہے، جو ہی طاقت، مذہب اور طاقت کا ایک آپس میں ایک گٹھ جوڑ پیدا ہوگا، اس سے جو معاشرہ ہے وہ مذہب سے از خود دور چلا جائے. کیا وہاں دین پر رہنا ممکن نہیں ہوگا. صحیح. اس لیے پاکستان میں تو میرا خیال ہے الحاد اتنا نہیں پھیل رہا تیزی سے جتنا ان معاشروں میں پھیل رہا ہے جہاں طاقت نے ان کو سپریس کیا ہوا. بالکل. وہاں انسان کے پاس یہ ایک گنجائش بچتی ہے کہ وہ اپنے، اگر وہ معاشرے سے اس جبر کو دور نہیں کر سکتا تو اپنے انفس سے اس جبر کا خاتمہ کر دے. صحیح. تو جو مسلم معاشروں میں الحاد وغیرہ کی جو باتیں ہو رہی ہیں، میں اس سے بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں. بنیادی طور پر چونکہ یہ دنیا جو ہے یہ ماڈرنٹی کی پیدا کرتا ہے، اور ماڈرنٹی نے طاقت، سرمایہ، کلچر، علم اور تعلیم کے ایسے اسالیب پیدا کیے ہیں کہ وہ اسالیب جو ہیں وہ اس ماحول کو تبدیل کر دیتے ہیں جس ماحول میں بطور انسان زندگی گزارتا ہوں. اس ماحول کے اثرات جب مجھ میں جذب ہوتے ہیں تو میں آہستہ 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 اپنے ایمان سے دستبردار ہوتا چلا جاتا ہوں. یہ الحاد نہیں ہے، اس کو میں کہتا ہوں لاس آف فیتھ ہے. یہ بالکل الحاد جو ہے نا وہ ایک فائل، آزاد فائل علمی کا موقف ہے. کیا بات. کہ میں کائنات کو، اس دنیا کو، اپنے آپ کو، اجتماع کو ایسے دیکھتا ہوں. تو آزاد فائل علمی جو ہے وہ الحاد اس کا مسئلہ ہے. ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہم بتدریج مذہب جو ہے سے دور جا رہے ہیں اور عقیدہ ہمارے لیے irrelevant ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ چیز زیادہ خطرناک ہے. لیکن ہمارے جو مسلم اہل علم ہیں وہ اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کر پائے. اس کا جو بھی آپ حل نکالیں گے نا اس سے مسئلہ اور بگڑنا ہے، اس سے مسئلہ اور بگڑے گا. مثال الحاد کی جو تحریریں میں پڑھتا ہوں، جو منصوبے میں دیکھتا ہوں، اس سے الحاد کے پھیلنے میں مزید تیزی آئے گی. صحیح. یعنی الحاد کی تحریروں سے ہمارے کلچر میں ایک ذہن کو نئی اوپننگ ملی ہے کہ وہ ان دلائل سے باخبر ہو رہا ہے جو مذہب سے باہر جانے کے لیے درکار ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ تو الحاد کو اسٹرینگتھن کریں گے، کیونکہ اس میں کوئی کریٹیک شامل نہیں ہے، اس میں ایسے دلائل شامل نہیں ہیں یا مذہب کی کوئی ایسی گفتگو شامل نہیں ہے جو مذہب کو، میں الحاد کو تو مسترد کر رہا ہوں لیکن میں یہ بتانے میں کامیاب نہیں ہو رہا کہ دین کی یہ اقدار میرے ساتھ کیسے ریلیونٹ ہے. میں آخر مسلمان رہوں تو کیوں رہوں؟ میں اگر مذہب کو اپنے دل سے لگائے رکھوں تو کیوں لگائے رکھوں؟ اس کی اگر آپ کسی سے بات پوچھیں، وہ الحاد کے خلاف تو گرم جوشی سے بات کرے گا. تو اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آخر وہ ایسی کیا میری ضروریات ہیں جو یہ مذہب آج پوری کر رہا ہے، تو اس پر وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جوش بھی ختم ہو جائے گا اور کفر کا فتویٰ فوری طور پر جیب سے نکلے گا اور آپ کو گلے کے لبیٹ اور دائرہ اسلام سے آپ خارج، تو آپ گھر جائیں. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں الحاد کے خلاف، ہم اپنے دین کو، اپنی شعور کی، اپنے انفس کی، اپنے وجود کی، اپنے معاشرے کی،
اپنی تہذیب کی ضرورت عملاً ثابت کر دیں، وہ مجھے اس امر کی ضرورت ہے کہ میں یہ جان جاؤں کہ اس مذہب سے میں کیسا کردار پیدا کر سکتا ہوں۔ میں یہ جو شعلوں بھری دنیا ہے، یہ جو ایک طغیانی جدیدیت کی یہ جو آتش، یہ جو آگ کا ایک طوفان جو میری طرف بڑھ رہا ہے، جو مجھے جلا کر بھسم کر دینے والا ہے، میں اپنے دین کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کے سامنے کیسے ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اس کی یہاں کوئی بات نہیں۔ آپ یہ سوال کریں ہمارے اہل علم سے کہ توحید میرے لیے ایک ایسی دنیا میں جو فزکس کی پیدا کرتا ہے، اس میں توحید کی میرے نزدیک کیا مانیت ہے؟ یا بطور مسلمان یا بطور انسان میں اپنے جس کردار کی تشکیل کرنا چاہتا ہوں، اس میں جو توحید کا عقیدہ وہ بنیاد کیسے بن سکتا ہے؟ وہ میرا شعور جو زمانہ جس کو تیزی سے رونتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، میں اپنے اس شعور کو عقیدہ توحید پر قرار پکڑ کر کیسے زندہ رکھ سکتا ہوں، اور اس کی فلاورنگ کیسے پاسبل ہو سکتی ہے، یہ ہمارے یہاں گفتگو نہیں ہوتی۔ میں نے گالی دینی ہے کہ وہ ملحد ہے اور الحاد کو پھیلا رہا ہے اور سازش ہو رہی ہے، اور مسلمان سے مکالمہ ہوگا تو اس کو کافر کہنا جو ہے وہ میرے فرائض منصبی۔ سر، الحاد سے متعلق میں ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا، کیا ایسا نہیں ہے کہ خود دین کی اپنی تعلیمات میں ایسی چیزیں ہیں جس سے بندہ الحاد کی طرف جاتا ہے؟ مثال کے طور پر جدیدیت کے اس پورے یعنی ہر طرف سے گرا ہوا انسان ہے، یہ کہ مسلمان نوجوان یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہو، اس طرح اب اس کو جب آپ یہ بتا رہے بھائی آپ کی اسلام ایک تو یہ کہ غیر عقلی ہے دین، یعنی اس کو آپ عقلی اس سے نہیں وہ جہاد نہیں دے سکتے، ادھر سے ہی وہ متنفر ہوتا ہے کہ یار یہ لوجک نہ ہو فلاں نہ ہو، جیسے ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری جو اس کی مثال عورت کو مارنے کا کہا، آج کا ذہن کیسے قبول کرے گا یار بندہ اپنی عورت کو پیٹے، فضربوہن۔ اچھا، تیسرا جیسے غلام و لونڈیاں کو پورا تصور ہے، پھر مرد اور عورت میں عدم مساوات کے حوالے سے کافی چیز، تو یہ بھی کیا وہ ذرائع نہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو دیکھیں جدید ذہن کی جو ساخت بنی ہے نا، جی، اس میں بعض چیزیں جو کلچر سے مطلقاً غائب ہو جاتی ہیں، ان کے لیے شعور میں قبولیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اب یہ چیزیں چونکہ ہمارے کلچر سے، معیشت سے، ان ساری چیزوں سے غائب ہو گئی، تو اس لیے جو غلام کا تصور ہے اور یہ جو فضربون والا مسئلہ ہے، یہ اس طرح کے اور چار بیویوں والا، عورت کو اجازت نہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نہ صرف قابل دفاع ہیں، بلکہ ان ساری چیزوں کو انسانیت کی بہتری کے لیے سامنے لایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ول اور ذہن کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، غلامی ہماری تہذیب کا بھی حصہ رہی ہے اور مغربی تہذیب کا بھی حصہ، بالکل، یعنی علی الاطلاق پوری انسانیت میں غلامی کے انسٹیٹیوشن باقی رہے ہیں، جی، لیکن بہرحال ہمارے ہاں جو غلام بنائے جاتے تھے وہ ایک معاشرتی انسٹیٹیوشن تھا، اکنامک نہیں تھا۔ صحیح۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلامی کا خاتمہ جو ایبولیشن ہے یہ اس وقت ہوا ہے جب انسان نے جو امپیریلزم کا دور ہے، امپیریلزم کا دور جو ہے اس میں ماڈرنٹی کی پیدا کردہ جو اوضاع ہیں سیاسی اور معاشی اور جو طاقت کی اوضاع ہیں، ان میں اتنی قوت فراہم ہوگی کہ وہ پورے معاشروں کو غلام بنانے کی صلاحیت سے بہرہ مند ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ ایک پورے معاشرے کو، ایک پورے ملک کو، ایک پورے علاقے کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں تو آپ کو یہ جو انفرادی سطح پر جو غلام بنانے کا تصور ہے وہ غیر اہم ہو گیا اور اسے پھر مذاہب کے خلاف ڈپلوائے کیا گیا۔ دیکھیں، آپ یوں سمجھیں کہ جو غلامی کا انسٹیٹیوشن تھا وہ اکنامک تھا یا کلچرل تھا یا سوشل تھا، وہ ماڈرنٹی نے نیشنلائز کر لیا۔ صحیح۔ ماڈرنٹی نے جس طریقے سے انسانی معاشروں کو غلام بنا کر ان کے ساتھ جو حشر کی ہے وہ تو پرانے غلام بنانے والے سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس طریقے سے
یعنی شیخ عبد القادر صوفی فرماتے ہیں کہ جو 20ویں صدی ہے اس میں کوئی 1.5 ارب کے قریب جو ہیں انسانوں کو قتل کیا گیا پوری دنیا میں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ تو یہ تو غلامی تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ انسانوں کو قتل کرنا، پورے معاشروں کو غلام بنا لینا، یہ جو ہے نا وہ یہ ایک بہت بڑی فتح ہے جدید انسان کی کہ ان کے یورپ سے باہر سارے معاشروں کو اپنا غلام بنا لیا، اور ان کی غلامی جو ہے وہ اس غلام سے بدتر تھی جو کہ روایتی تہذیبوں میں بنائے جاتے تھے۔ دوسری اس میں گزارش یہ ہے کہ جو اس نے کیپٹلزم نے جو سرمایہ کی سٹرکچرز پیدا کی اور کرنسی کو ڈسٹرائے کر کے اسے ڈپلائمنٹ آف پاور کا ایک انسٹرومنٹ بنا دیا، تو پوری دنیا کے وسائل جو ہیں اس کو جس طریقے سے سک کیا جا رہا ہے آج کے دور تک، جس طریقے سے کلونیلزم کی آمد کے بعد ہمارے وسائل جو ہیں وہ جس طریقے سے لوٹے جا رہے ہیں امپرسیپٹیبلی، اس میں عرصہ پٹنائک کا مضمون اچھا ہے، وہ دیکھ لینا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے ادھر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو سیلف کرٹیسزم ہے یا سیلف کرٹیک ہے اس کا ہونا لازم ہے، لیکن جتنا کچھ ان میں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا کچھ اس میں ہے نہیں، صحیح، یعنی کہ اتنا کچھ اس میں ہے نہیں۔ مثال کے فضربوہن والا مسئلہ ہے، تو اب جو منشیات ہیں اس کی جو لیگلائزیشن کا پروجیکٹ ہے وہ اسی سے ملتا جلتا پروجیکٹ ہے نا۔ اگر فرض کیا وہ کہتے ہیں کہ منشیات کا معاشرے سے خاتمہ نہیں ہو سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو قانون کے تحت جائز قرار دے دو۔ اس وقت تو یہ ہو رہا ہے نا، امریکہ کی کئی ریاستوں میں منشیات جائز ہیں، اور اگر ایک وائلنس عملاً معاشرے میں موجود ہے، اگر اس کو لیگلائز کر دیا جائے اور اس کی تحدید کر دی جائے تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، فضربوہن کا جو مسئلہ ہے۔ تو 4 شادیوں آدمی کو اجازت ہے، عورت کو نہیں ہے۔ میرا خیال ہے عورت کا شاید یہ مطالبہ بھی نہیں ہے۔ آج دیکھیں جو ماڈرنٹی ہے نا، نہیں جو ہاں ٹھیک ہے آج کی عورت کا ہو سکتا ہے مطالبہ ہو، تو اسے دیکھنا چاہیے، تو اس پہ بحث بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ماڈرنٹی ہے نا وہ اینٹی میسکولن ہے، وہ ایسا انسان کی جو مردان، جیسے اس میں ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار کم ہو رہی ہے، ہر سال 1% کم ہو جاتی ہے، سپرم کاؤنٹ اس میں کم ہو رہا ہے، آدمی کی ویرلٹی جو ہے وہ بتدریج گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ماڈرنٹی کا اینٹی میسکولن جو ایک ٹینڈنسیز ہے نا، اس نے مرد کو ڈسٹرائے بھی تو کر دیا ہے نا۔ اس میں بنیادی بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو عورت ہے یعنی جو مرد ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، عورت جو ہے وہ مرد کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم اس بنیادی انسائٹ سے باخبر ہو جائیں تو پھر آپ کا جو تناظر ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ عورت مرد کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتی ہے اور مرد اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتا ہے، عورت کی حدود اس دنیا سے باہر نہیں جا سکتی۔ تو خیر یہ مباحث ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ یہ 4 شادیوں والے پہ ہماری جو عقلی توجیہ دینے کے جو جدید زمانے کے، ان میں ایک چیز میں نے کہیں دیکھی کہ مرد میں عورت سے زیادہ جنسی خواہش ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ ایسی فضول باتیں۔ اب حالانکہ دیکھیں نا، ایک اب ہم اس جنسی اس میں چلے جائیں گے، ہاں علم جنسیات میں، جی ٹھیک ہے، وہ بھی میرے بہت دلچسپی کا موضوع ہے، اس پہ ہم پھر کبھی۔ جی جی، تو اس میں بالکل یہ بات یعنی کس طرح آپ ثابت کرتے؟ سعید مودودی نے بھی غالباً اپنی طرف سے یہی وجہ لکھی، ایک عورت جو ہے نا وہ ایک مرد پہ قانی رہ سکتی ہے اور ایک آدمی جو ہے ایک عورت پہ نہیں رہ سکتی۔ تو بھائی اگر آپ 4 کریں نا تو مرد یعنی تنوع تو چاہتا ہے انسان جنسیات اور اس عمل میں بھی، آپ 4 کیا وہ 400 پہ بھی اکتفا نہیں کرے گا۔ ہاں جی، تو یہی چیز آپ الٹا کریں عورت کی طرف۔ ایک عورت اگر فیصلہ کر لے کہ میں نے تو ایک پہ کانے نہیں رہنا، جی، تو یہ وہ تو پورے محلے کو مطمئن کر سکتی ہے، یا وہ محلہ بھی ناکافی ہوگا اسے مطمئن کرنے کی۔ اور اس طرح کی جو ڈیفنکٹ دلائل ہے نا، وہ میرا خیال ہے ان کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، اس کو دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو پرو کریٹیوٹی ہے نا، پرو کریٹیوٹی، دیکھیں اسلامی تہذیب کا نیچر کے ساتھ جو تعلق ہے
اور جدید تہذیب کا نیچر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس میں بہت بنیادی نوعیت کے فرق ہے۔ اسلامی تہذیب جس طرح کا معاشرہ پیدا کرتی ہے اس میں ہم اپنی زندگی کو نیچر کے مطابق استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے چاند سے ہم اپنے دینی رسومات کا وہ تعین کرتے ہیں، پھر سورج کی حرکت سے ہم اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، پھر دینوں کا، اس طرح بے شمار چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کی جا سکتی ہیں۔ تو اس میں نیچر کا سب سے بڑا کام ہے پروکریٹیوٹی، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ اس وقت پیدا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں عورت کا جو کانسیپٹ ہے وہ مدرہڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یورپ میں عورت کا جو کانسیپٹ ہے وہ مدرہڈ نہیں ہے، اچھا، بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جو انسانی جسم ہے نا وہ لذت کی حدود ایک خاص حد تک لذت کے جو وہ ہوتے ہیں تقاضے ان کو پورا کر سکتا ہے۔ تو جو ویسٹ ہے اس میں عورت جو ہے نا وہ ایک حصول لذت کا ایک ذریعہ ہے، وہاں مدرہڈ جو ہے وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ صحیح۔ اور مدرہڈ کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ انسان کی نسل کے تسلسل کا ایک ذریعہ ہے، وہ بچوں کی پیدائش کا ایک انسٹرومنٹ ہے۔ تو ہم فطرت کے ساتھ جو ہماری کمپیٹیبلٹی ہے اس کا سب سے بڑا اظہار یہ ہے کہ جدید دنیا بھی مسلمانوں کا جو پروڈکٹیوٹی ریٹ ہے وہ باقی اقوام سے بہت بہتر ہے۔ صحیح۔ اور ہم نے جو فطرت کے تقاضے ہیں وہ ان کو بہت حد تک سامنے رکھا ہے۔ یورپ میں اس وقت جو پاپولیشن کرائسس ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ 2050 تک جو ہے وہ پورے یورپ کی آبادی جو ہے وہ نائجیریا کی آبادی سے کم ہوگی، اچھا، پورے یورپ کی آبادی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے۔ وہ بہت بڑا کرائسس جو ہے اس کے پیدا ہونے کی بہت جینوئن وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور مرد اور عورت کے رشتے میں لذت کو فور گراؤنڈ کرنے سے اس کا جو ایک فطری اس کا جو ایک ذمہ داری تھی جو ایک طرح کے ایگزسٹینشل ہے، اور اس کو دین میں بھی صاف ظاہر ہے اس کی ایک تحدیدات قائم کی گئی ہیں، تو یورپ اس سے غافل ہو گیا۔ صحیح۔ جس کا نتیجہ اس پاپولیشن کرائسس کی صورت میں، یہ پاپولیشن کرائسس صرف یورپ میں نہیں ہے، ایون چائنا میں اس وقت بہت بڑا کرائسس ہے، کوریا میں ہے، جاپان میں ہے، اور جو ملک انڈسٹریلائز ہوتے ہیں، یعنی وہ جدید معاشرہ اپنی تعمیر نیچر کی کے ویرانے میں اپنی تعبیر کرتا ہے، نیچر کو ڈسٹرائے کرنے کے بعد اپنا معاشرہ کھڑا کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کو اس اینگل سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ صحیح۔